قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دو نوبارد فرشتوں سے پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، بجز لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ اجنبی سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے۔ ہم تو آپ کے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان کے سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دیجئے، تو آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی قوم کے لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم لوط پر عذاب الہی کا نزول۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب ڈر خوف جاتا رہا، بلکہ بشارت بھی دی گئی، تو اب فرشتوں سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے بتلایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الٹنے کے لیے ہم آئے ہیں، مگر لوط علیہ السلام کی آل نجات پالے گی۔ ہاں، اس آل میں ان کی بیوی بچ نہیں سکتی، وہ قوم کے ساتھ رہ جائے گی اور ہلاکت میں ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی۔ یہ فرشتے نوجوان حسین لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو لوط علیہ السلام نے کہا، تم بالکل ناشناس اور انجان لوگ ہو۔ تو فرشتوں نے راز کھول دیا کہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے، جسے آپ کی قوم نہیں مانتی تھی اور جس کے آنے میں شک و شبہ کر رہی تھی۔ ہم حق بات اور قطعی حکم لے کر آئے ہیں، اور فرشتے حقانیت کے ساتھ ہی نازل ہوا کرتے ہیں، اور ہم ہے بھی سچے۔ جو خبر آپ کو دے رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی کہ آپ نجات پائیں اور آپ کی یہ کافر قوم ہلاک ہو۔ لوط علیہ السلام سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرتے ہی آپ اپنے والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، خود آپ ان سب کے پیچھے رہیں تاکہ ان کی اچھی طرح نگرانی کر سکیں۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے آخر میں چلا کرتے تھے تاکہ کمزور اور گرے پڑے لوگوں کا خیال رہے۔ پھر فرما دیا کہ جب قوم پر عذاب آئے اور ان کا شور و غل سنائی دے تو ہرگز ان کی طرف نظر نہ اٹھانا، انہیں اسی عذاب و سزاب میں چھوڑ کر آپ کو چلے جانے کا حکم ہے۔ چلے جائیں گویا ان کے ساتھ کوئی تھا جو انہیں راستہ دکھاتا جائے۔ ہم نے پہلے ہی سے لوط علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ صبح کے وقت یہ لوگ مٹا دیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ان کے عذاب کا وقت صبح ہے جو بہت ہی قریب ہے۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ اور شہری لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میری آبرو ریزی نہ کرو۔ ان کی قوم والے بولے،
کیا ہم نے تمہیں اے لوط دنیا کے اجنبی لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بچیاں موجود ہیں۔ اے نبی آپ کے عمر کی قسم ہے، وہ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم والے تو اپنی بدبستی میں سرگرداں تھے۔ پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ ہر ایک عبرت حاصل کرنے والے کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم لوط کی غیر اخلاقی اور غیر فطری حالت۔ قوم لوط کو جب معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ اپنے بد ارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے چڑھ دوڑے۔ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ اس وقت خود لوط علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، جیسے کہ سورہ ہود میں ہیں۔ یہاں گو اس کا ذکر بعد میں ہے اور فرشتوں کا ظاہر ہو جانا پہلے ذکر ہوا ہے، لیکن اس سے ترتیب مقصود نہیں، واو ترتیب کے لیے ہوتا بھی نہیں، اور خصوصاً ایسی جگہ جہاں اس کے خلاف دلیل موجود ہو۔ لوط علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میری آبرو ریزی کے در پہ نہ ہو جاؤ، لیکن ان کی قوم والے جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کو یہ خیال تھا تو انہیں آپ نے اپنا مہمان کیوں بنایا؟ ہم تو آپ کو اس سے منع کر چکے ہیں۔ تب لوط علیہ السلام نے انہیں مزید سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری عورتیں جو میری لڑکیاں ہیں یعنی میری قوم کی، وہ خواہش پوری کرنے کی چیزیں ہیں، نہ کہ یہ یعنی مرد۔ اس کا پورا بیان نہایت وضاحت کے ساتھ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس لیے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ یہ بد لوگ اپنی خرمستی میں تھے اور جو قضاء اور عذاب الہی ان کے سروں پر جھوم رہا تھا اس سے غافل تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر ان لوگوں کی حالت بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکریم اور تعظیم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سوا کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ سکرتن سے مراد ضلالت و گمراہی ہے، اسی میں کھیل رہے تھے اور تردد میں تھے۔ قوم لوط کی تباہی کا ذکر۔ سورج نکلنے کے وقت آسمان سے ایک دل ہلانے والی اور جگر پاش پاش کر دینے والی چنگاڑ کی آواز آئی، اور ساتھ ہی ان کی بستیاں اوپر کو اٹھیں، آسمان کے قریب پہنچ گئیں اور وہاں سے الٹ دی گئیں۔ اوپر کا حصے نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا، ساتھ ہی ان پر آسمان سے پتھر برسے، ایسے جیسے پکی مٹی کے کنکر آلودہ پتھر ہوں۔ سورہ ہود میں اس کا مفصل بیان ہو چکا ہے۔ لہذا جو بھی بصیرت و بصارت سے کام لے دیکھے، سنے، سوچے، سمجھے، اس کے لیے تو ان بستیوں کی بربادی میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ایسے پاک باز لوگ ذرا ذرا سی چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، پند یعنی نصیحت پکڑتے ہیں اور غور سے ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور عالم حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، تأمل اور غور و خوض کر کے اپنی حالت سنوار لیتے ہیں۔ تفسیر طبری معجم الاوسط طبرانی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے لوگوں کو ان کے نشانات سے پہچان لیتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی یہ بستی شارح عام پر موجود ہے، جس پر ظاہری اور باطنی عذاب آیا، الٹ گئی، پتھر کھائے، عذاب کا نشانہ بنی، اب ایک گندی اور بد مزہ کھائی کی جھیل سی بنی ہوئی ہے۔ تم رات دن وہاں سے آتے جاتے ہو، تعجب ہے کہ پھر بھی عقل مندی سے کام نہیں لیتے۔ غرض صاف، واضح اور آمد و رفت کے راستے پر یہ الٹی ہوئی بستی موجود ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ ایک کھلی دلیل اور جاری نشانی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے ماننے والوں کو نجات دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو غارت اور برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔